ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے ان گن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات سے وقار آج کے دور میں انسان کی ترجیحات میں جو چیزیں شامل ہیں ان ترجیحات میں سے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں
کہ انسان جن چیزوں کو آج کے دور میں ترجیح دے رہا ہے ان چیزوں کا انسان کو اس دنیا میں کتنا فائدہ ہے اور آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد انسان کی اصل ترجیح اس دنیا میں کیا ہونی چاہیے۔ حضرات سوا کا اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں، اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں لوگوں کی جو سب سے پہلی ترجیح ہے، آج کے دور میں سب سے پہلی ترجیح لوگ کھانے کو دیتے ہیں، لوگ رزق کو دیتے ہیں۔ اگر ہم ایک بچے کی مثال لیں کہ ہم ایک بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ نظریہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ پڑھے اور کسی اچھی جگہ پر اس کے نوکری مل جائے، کسی اچھی جگہ پر اس کو جاب مل جائے تو کیا ہوگا، اس کی آمدن زیادہ ہوگی، وہ زیادہ کمائے گا، وہ زیادہ کھائے گا۔ لیکن حضرات سیواکار اب ہم اس رزق کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہے، اس کا اس دنیا میں کتنا فائدہ ہے، آخرت میں کتنا فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کا مال 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم ہو گیا، دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اپنے اوپر پہنا اور وہ پرانا ہو گیا، اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ بس یہ انسان کا مال ہے، اس کے علاوہ انسان کا مال اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے کا ہم نے مال کھانا ہے، کیا ہم نے لاکھوں کروڑ روپے کا مال اپنے اوپر لگانا ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں تو ہم تھوڑا سا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم بہت کم دیتے ہیں۔ اب یا تو ہم نے اپنے اوپر لگانا ہے اور یا ہم نے کھانا ہے، تو اگر ہم نے اتنا کھانا نہیں، اتنا اپنے اوپر لگانا نہیں، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ مال ہمارے آخرت میں بھی ہمارے کسی کام نہیں آنے والا، کیونکہ انسان مال یا اپنے لیے کماتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اپنے خاندان کے لیے کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن نہ انسان کا مال اس کے کام آنے والا ہے اور نہ اس کو اولاد اس کے کام آنے والی ہے۔ یعنی جو مال انسان کما رہا ہے اس کا دنیا میں اس کو کتنا فائدہ ہوگا، اس نے جو کھایا ہضم کر دیا، جو اپنے اوپر لگایا اور اس کو پرانا کر دیا، اور جو اللہ کے راستے میں اس نے تقسیم کر دیا، اس کے علاوہ اس کے مال کو نہ اس کی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ اس کی آخرت میں فائدہ ہے۔ تو آج کے دور میں ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ مال ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھ جائیں، بہت زیادہ علم حاصل کر لیں، اس کے بعد کہ ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، جبکہ اس مال کا ہمیں صرف کتنا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں اس دنیا میں انسان کی دوسری ترجیح کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کی دوسری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے دوست ہوں۔ حضرات سیواکار اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے سے گہرے دوست بھی، ایک تو عام دوست ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں گہرے سے گہرے دوست بھی قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اب سوچیں کہ ہمیں اس دنیا میں زیادہ لوگوں کو دوست بنانے کا، زیادہ لوگوں سے رابطے بڑھانے کا کیا فائدہ، کیا مقصد، کہ قیامت والے دن گہرے سے گہرا دوست بھی ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آگے فرمایا الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کے علاوہ سارے قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ آج کا دور دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے،
فیس بک کے اوپر اگر ایک آئی ڈی کی کسی کے 5000 فرینڈ پورے ہو جاتے ہیں دوسری آئی ڈی بنا لیتا ہے، وجہ کہ میں دوست زیادہ ہوں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ زیادہ دوست بنے انہوں نے اس کو راہ سے پھٹکا دیا، اس کو دوسری سائڈ پہ لے گئے، دوسری طرف لے گئے۔ نماز کا وقت ہے، انسان دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں مصروف ہے، تو حضرات زواکار اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں نے زیادہ لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے۔ حضرات زواکار ان دو چیزوں کے علاوہ انسان کی ایک ترجیح اس دنیا میں پھر دین ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا کام دین کے اوپر بھی کر لوں، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے۔ لیکن اگر ہم ایک آدمی کی زندگی دیکھیں، اگر اس نے شروع سے صرف اس لیے تعلیم حاصل کرنی شروع کی کہ میں رزق بڑھا لوں، میں مال بڑھا لوں، تو بتائیں کہ اس نے دین کب سیکھا؟ دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس کتنا ٹائم تھا؟ تو حضرات زواکار اگر ایک انسان اس زندگی میں اپنی ترجیح اپنے مال کو دے رہا ہے، انسان ترجیح لوگوں کو دے رہا ہے، تو سوچیں کہ پھر دین کو کتنا ٹائم دے رہا ہے، جبکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز انسان کی دین ہے۔ اگر انسان دین کو ترجیح نہیں دے رہا تو اس کا مطلب اس کی دنیا کی زندگی بھی بیکار ہے اور آخرت کی زندگی بھی بیکار ہے۔ اور اگر انسان دین کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ غاشیہ میں فرما رہے ہیں، فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ فرمایا کیا تجھے خبر ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی خبر ہے کہ قیامت کی خبر پہنچی ہے یا نہیں؟ کیا تجھے قیامت کی خبر پہنچی ہے یا نہیں؟ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جبکہ وہ کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے۔ یعنی اتنے عمل کیے، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا کہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ اب اس محنت کے دو پہلو ہیں، یا تو اس نے ساری محنت صرف دنیا کے لیے کی ہے، یا اس نے ساری محنت آخرت کے لیے کی ہے۔ اگر تو اس نے دنیا کے لیے محنت کی ہے، پھر سوچیں قیامت والے دن اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا کون سا رستہ ہے؟ محنت کر رہے گا، تھکا ہوا ہے۔ اور اگر اس نے آخرت کے لیے محنت کی ہے، پھر بھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس نے جو محنت کی کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق کی، اللہ کی محنت کرتا رہا۔ اب دیکھیں اللہ اس کا انجام بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کیا ہوگا اس کا انجام؟ وہ دیکھتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ محنت کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام ان کو آخرت میں آگ ملی ہے۔ اتنا کام کیا اس دنیا میں، اتنی محنت کی اس دنیا میں، لیکن انجام آخرت میں آگ۔ تو حضرات زواکار اگر ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں کہیں ہماری یہ محنت رائے گاہ تو نہیں جا رہی، کیونکہ جب انسان کا امتحان ہوتا ہے، امتحان سے پہلے انسان کو سلیبس دیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا سلیبس ہے، اس کے مطابق تم نے تیاری کرنی ہے، اس کے مطابق تمہارا پیپر ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ آپ اسکول کی مثال لے لیں کہ اگر مثال کے طور پہ انسان کا پیپر کیمسٹری کا ہو اور تیاری انسان فزکس کی کرتا ہے، سامنے پیپر کیمسٹری کا آئے، انسان کیمسٹری میں کیا لکھے گا؟
اور ضرور ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیبس دیا ہے قرآن کی شکل میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، احادیث کی روشنی میں ہمارے پاس سلیبس موجود ہے۔ اگر ہم اس سلیبس کے مطابق اپنی تیاری کر رہے ہیں آخرت کی، ہم اپنا امتحان دے رہے ہیں اس سلیبس کے مطابق، پھر تو سمجھے کہ ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ لیکن اگر ہم اس سلیبس کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو پھر یقین مانیں ہم اس دنیا میں نئے کام کر کے تھک جائیں گے، لیکن سلیبس کے مطابق نہیں کریں گے تو یقین مانیں ہمارا بھی انجام وہی ہوگا، تصلی نارا حامیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب اللہ تبارک و تعالی نے 13ویں سپارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بتائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں مکے میں چھوڑا، بیابان وادی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس بیابان کھیتی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس لے آیا ہوں، یعنی میں نے اپنی اولاد کو اس بیابان وادی میں بسا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم آگے اپنی ترجیحات بیان کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے انسان کی 3 ترجیحات بتائی ہیں آج کے دور میں، کہ ایک انسان کی ترجیح ہے مال، ایک انسان کی ترجیح ہے کہ انسان کے بہت زیادہ دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، رابطے ہوں انسان کے بہت زیادہ، اور تیسرے نمبر پہ انسان کی ترجیح دین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو ترجیح دے رہے ہیں، آگے ترجیح بتا رہے ہیں۔ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، سب سے پہلے ترجیح کیا بتائی؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ سب سے پہلے ترجیح دین بتا رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمارے سب سے آخری ترجیح دین ہے۔ آگے کیا فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، اس کے بعد دوسری ترجیح بتائی کہ اے میرے رب تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اب دوسرے نام پہ لوگ آ گئے ہیں کہ وہاں اکیلے ہوں گے، لوگ آئیں گے، آبادی بنے گی، جو انسان کو اکیلے پن کا تھوڑا ڈر ہوتا ہے وہ ڈر دور ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر کے کیا فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور تم ان کو بہترین رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ترجیح بتا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، آج ہماری بھی ترجیح ہے۔ تو حضرات وقار اگر ہم اپنی ترجیح دین کو بنائیں گے تو پھر یقین مانیں دونوں جہان میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہماری ترجیح دین نہ ہوئی تو ہم محنت کر کے تھک جائیں گے، لیکن دونوں جہاں میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں اپنی پہلی ترجیح دین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔